نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا وازواجنا واولادنا وجمیع المسلمین والمسلمات یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 21۔ انمیوٹ کر لیں ایک دفعہ باجی پلیز۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو پڑھیے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر سب سے پہلی آیت جو ہے وہ آج ہماری ہائی لائٹ ہوگی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک۔ کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے نبی کے ذریعے ہم سب کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا حکم مل رہا ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت کیوں کرنی ہے، اس کو ہم روز کیوں پڑھتے ہیں اور اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کو کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے دل میں جو ہے وہ ایمان، کردار کی پختگی اور انسان میں جو ہے وہ مصائب اور مشکلات برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی انسان کا اگر کوئی یہ کتاب لکھی ہوتی جتنی یہ پڑھی جاتی ہے تو یہ کبھی بھی نہ پڑھی جاتی۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اس کا معجزہ ہے کہ انسان جتنی بھی اس کی تلاوت کر لے، اس کی تلاوت سے جو ہے وہ اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر مزید لذت جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب زیادہ لذت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس کی تلاوت اور بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو کثرت سے تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان کو جب بات یاد رہتی ہے تو پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ دوسروں کو بھی تبلیغ اور دعوت کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کی تلاوت میں سستی کی جائے تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ سینے سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کا دھیان رکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں سے نکل کر
यानी निकल जाते हैं, यानी ऊंट अपनी रस्सी से निकल कर फौरन भाग जाता है। इसी तरह कुरान को अगर सुस्ती करो उसमें, तो वो फौरन जो है वो दिल से निकल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा और याददाश्त से जो है वो निकल जाता है। तो कुरान ही एक ऐसी किताब है जो कि दुनिया की ऐसी किताबों में से नहीं है कि जो कि इंसान कुछ उसको याद कर ले और कुछ जो है उसको छोड़ दे। नहीं, कुरान की अजमत का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कुरान का एक एक लफ्ज और एक एक उसका इराब जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है उसी तरह ही याद करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये कुरान जो कि हाफिज़ कुरान है उनको ऐसे ही याद होती है। और यही पहली किताब है जो कि इंसानों के सीनों में महफूज हुई। तौरात और इंजील जो थी वो सिर्फ अंबिया को ही याद होती थी। जैसे कि ज़बूर के बारे में भी आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उनको तौरा ज़बूर जो थी वो बड़ी याद थी, और काम करते करते जो थे वो ज़बूर को दोहरा लिया करते थे। तो फिर इस किताब को पढ़ने का रिवार्ड भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है, जिसको पढ़ के बड़ा ही दिल को तसल्ली और सुकून आता है। और अल्लाह ताला हम सबको भी इस ज़ुमरे में शामिल फरमाए कि क़यामत वाले दिन हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को जो हैं वो 2 कीमती ताज जो हैं वो पहनाए जाएँगे, और वो बड़े ही खूबसूरत होंगे जिनकी रोशनी सूरज से और चाँद से भी ज़्यादा होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो अल्लाह हमारे बच्चों को जो है वो कुरान याद करवा दे, हमें करवा दे, ताकि हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में महफूज रहे और इसकी फिर तालीम के मुताबिक हम अपने अमल में लाएं, और फिर हमारा जो है वो दुनिया भी संवरे और हमारी आखिरत भी संवरे। तो हमें इससे लेसन क्या मिल रहा है कि हमें कुरान की तिलावत जो है वो कसरत से करनी चाहिए। किसी भी मामले में, किसी दिन भी जो है वो सुस्ती नहीं करनी, बल्कि अपने दिन का आगाज जो है वो हमें कुरान पाक की तिलावत से ही करना है। और इंशाल्लाह हम जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और करेंगे भी, और अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं और करते भी रहेंगे कि अल्लाह हम सबको जो है वो अहले कुरान में जो है वो शामिल कर दे। इन्न सलाता, आगे कुरान के साथ ही नमाज का भी जिक्र है कि नमाज जो है वो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर जो है वो फर्ज कर दी है। इन्न सलाता, और उसका फायदा क्या है पढ़ने का, तन्हा अनिल फहशाई, वो रोकती है बेहयाई के कामों से, वल मुनकर, और बुरी बातों से रोकती है। और वाकई ही नमाज का अगर हम जायजा लेना तो इंसान जो है उसको बुराई से, जब उसकी नमाजें कबूल होनी शुरू हो जाती हैं तो वाकई उसको बुराई से, बेहयाई से खास तौर पर जो है वो नफरत हो जाती है। और बेहयाई में जो है वो गलत किस्म का लिबास और गलत किस्म की बातें और गलत किस्म की मूवियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। और वो गंदी बात नहीं करता, वो अपने ज़ुबान की जो है वो उसमें भी हिफाज़त करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करते हैं। ये तासीर है नमाज की कि इंसान के ज़ुबान पर वो बात फिर सजती ही नहीं जो कि अल्लाह को नापसंद होती है, और वो करने से भी मोमिन जो है वो गुरेज करता है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। तो हमें अपनी अपनी नमाजों का भी जायजा लेना है, क्या वाकई ही हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों से नफरत भी है या नहीं, या जहाँ हमें मिल जाती हैं तो हम उसको कर लेने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं और हमें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। तो फिर हमें अपनी नमाजों का जो है वो खास जायजा लेना है और अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमें ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा जिससे हमें बेहयाई से जो है वो रोकें, बेहयाई वाली चीजों से जो है वो हमें दूर कर दें। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र जो है वो बहुत बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। वला तुजादिलु अहलल किताबी, और आप ना झगड़ा कीजिए अहले किताब से, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर इस तरीके से जो कि सबसे अच्छा हो। इल्लल्लदीन ज़लमू मिनहुम, मगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनसे, यानी यहाँ पर बहस करने का भी तरीका जो है या डिबेट करने का तरीका जो है वो भी बताया है कि अहले किताब के साथ जब किसी मामले में मुनाजरा या डिबेट हो जाए तो उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करना है। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम,
مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے قولو کہو آمنا بالذی ہم ایمان لائے اس چیز کے ساتھ انزل الینا جو اتاری گئی ہماری طرف، وانزل الیکم اور جو اتاری گئی تمہاری طرف، والہنا جو الہ ہے ہمارا، والہکم اور تمہارا معبود، واحد جو ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح اتارا ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف کتاب کو، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ اور یہ لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی اہل کتاب بھی ایمان لاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما یجحدوا بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الکافرون مگر انکار کرنے والے یا کافر لوگ۔ وما کنت تتلو اور نہیں تھا اے پیغمبر تو پڑھتا، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب، یعنی آپ کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، اور نبی جو تھے ہمارے وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا نام بھی لکھنا جو تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک اور نہیں تو لکھتا تھا اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اذا لارتاب المبتلون تو البتہ اس وقت شک کرتے جھوٹے لوگ، یعنی اگر ان کو پتا ہوتا کہ پیغمبر بہت پڑھا لکھا ہے تو پھر تو وہ یہ بات کہتے کہ آپ نے یہ کتاب اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، جب ان کو پتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا اور نہ کوئی کتاب اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت کا یہ کرم تھا اور اس کی نوازش تھی کہ اس نے کیسا علم اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا جس کی مثال دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جس نے قرآن جیسی دولت جو تھی وہ آپ کے سینے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دی۔ بل ہوا آیات بینات بلکہ وہ تو واضح نشانیاں ہیں، فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم جو دیے گئے کتاب، وما یجحدوا بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الظالمون مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا انزل الیہ آیۃ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ سوائے اس کے نشانیاں جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم کیا انہیں کافی نہیں ہوا، انا انزلنا الیک الکتاب بے شک اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو، یتلا علیہم جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ان فی ذالک رحمتن بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، یعلم ما فی السماواتی وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل باطل کے ساتھ، وکفروا باللہ اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ جو ہیں وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں، لولا اجل مسمى اگر نہ ہوتا اس کا کوئی ٹائم مقرر، لجاءہم العذاب البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، ولا یأتینہم بغتۃ البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب کے مطالبے کے بارے میں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ بے شک جہنم جو ہے البتہ وہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یوم استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم یوم یغشاہم العذاب جس دن ڈھانپ لے گا عذاب ان کو، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُوا اور وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ چکھو جو تھے تم عمل کرتے، اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا الى النار یا عبادی الذین آمنوا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسیہ بے شک میری زمین جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ تو خاص میری ہی عبادت کرو،
کیونکہ جب انسان پر دین کے بارے میں آزمائش آ جاتی ہے، اور بعض اوقات آزمائش جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کو اپنے علاقے میں مومن بن کر رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ دینا انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جائے، کیونکہ اس کا عذر جو ہے اس دن وہ قبول نہیں ہوگا، کہ وہ کہے کہ مجھے جو ہے اس کا عذر اس دن قبول نہیں ہوگا، کہ وہ کہے کہ مجھے جو تھی وہ وہاں پر عمل کرنے کسی نے نہیں دیا۔ تو لہٰذا انسان کو جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ بڑا کانشیس ہو کر رہنا چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز کی اسلام کے بارے میں پابندی ہے وہاں پر وہ بالکل نہ رہے، بلکہ اپنی جگہ کو چینج کر دے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس خاص کر میری ہی تم عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم، البتہ ہم ان کو ضرور جگہ دیں گے، من الجنت، جنت میں، غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو نہیں اٹھاتے اپنے رزق کو۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اور اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے رزق کے بارے میں بڑا ہی خوف زدہ اور بڑا ہی فکر مند ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت پہ ایک جو بھروسہ اور توکل ہے وہی انسان کو جو ہے وہ کامیاب کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ پوری مخلوق کو کھلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کھلا نہیں سکتا۔ اور انسان ہجرت اسی بنا پہ نہیں کرتا کہ آگے جا کر جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو لیے روزی کے کیا انتظام ہوں گے، کوئی اسے جو ہے وہ کاروبار ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ ہجرت کرنے کا عمل جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلیاں دے رہے ہیں کہ نہیں، اللہ پہ توکل کر کے پھر اس علاقے کو چھوڑ دو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا ہے کس نے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو سوال کرے ان سے، من نزل من السماء، کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس کے ساتھ زمین کو مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ قل کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک آخرت کا گھر جو ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی اصل زندگی ہے، آخرت کے گھر کی ہی زندگی اصل زندگی ہے۔ کہاں ہم دنیا میں جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور پھر یہیں پر دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے جانا جو ہے وہ ہم چاہتے ہی نہیں۔ اللہ ہمارے اندر جو ہے وہ جنت کا شوق پیدا کر دے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ ہمیں دنیا جو ہے وہ بہت فانی لگے، اور اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہمارے دماغوں سے اور ہمارے دلوں سے اتر جائے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ جانتے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین،
اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت وہ ناشکری کرتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دیا. ولیتمتعوا، تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں. فسوف یعلمون، جلد ہی وہ اس بات کو جان لیں گے. اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا جعلنا حرما آمنا، بے شک بنایا ہے ہم نے حرم کو امن والا. یتخطف الناس من حولہم، اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے. افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل طریقے کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. او کذب بالحق، یا جھٹلاتا ہے حق کو. لما جاءہ، جب آ گیا اس کے پاس. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارا راستہ تلاش کرنا چاہا. لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور اپنا راستہ جو ہے وہ دکھائیں گے. یعنی جو جس کی جتنی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی حق پر جو ہیں وہ چلا دیں گے. جو اللہ کا بننا چاہے گا اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے. جتنی کوشش ہوگی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن دیکھنا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو کہ میری طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہے اور میرے راستے میں کوششیں کرتا ہے، تو ہم اسے ضرور ہدایت کا راستہ دکھا کر چھوڑیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ الروم مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادن الارض، سب سے قریب زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ غالب آ کر ہی رہتا ہے. اسلام جو ہے وہ غلبے کے لیے ہی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. فی بضع السنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں سب کام، اس سے پہلے بھی. ومن بعد، اور اس کے بعد بھی. یومئذ یفرح المؤمنون، جس دن خوشی منائیں گے ایمان والے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، وعدہ اللہ تعالیٰ کا. لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو وہ جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں. بڑی اہم آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. تو دیکھیں انسان جو ہے وہ دنیا کے بارے میں کتنا کانشیس ہے، اس کو دنیا کی ہر بات کا، ہر چیز کا پتہ ہے. اس کے بارے میں دنیا کی بات میں کوئی بحث کر کے آپ کو دیکھ لیں تو وہ کبھی بھی دوسروں کو جو ہے وہ جیتنے نہیں دیتا، بلکہ حاوی ہو کر رہتا ہے کہ اسے دنیا کے بارے میں اتنی معلومات ہیں. لیکن اگر دین کے بارے میں اس سے کوئی بات کر لی جائے تو پھر ٹھیک طرح نماز کا بھی طریقہ اس کو نہیں آتا. یعنی آخرت کے بارے میں انسان اتنا غافل ہے، اور اس کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ مجھے آخرت کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس کو جاننے کی کوشش کروں. صرف دنیا کے بارے میں ہی انسان جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. تو یہ فکر جو ہے انسان کے لیے انتہائی خطرناک پہلو کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بارے میں علم بھی دے، اور آخرت کے بارے میں ہماری غفلتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے. ہمیں اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین والا بنا دے، اور دین کی باتوں کا ہمیں علم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے. دین کو ہم سیکھیں، دین کو پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لگائیں. اور یہ نہ ہو کہ دنیا کا علم دے دے کے آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہو جائیں اور ہم بھی غفلت میں پڑیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب ہو دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی. اولم یتفکروا ما فی انفسہم، کیا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا اپنے نفسوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنے نفسوں میں دیکھو. ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. انسان کے اندر اپنے اندر بھی بہت سارے جو ہیں وہ غور و فکر کے پہلو موجود ہیں. انسان کی اپنی پوری باڈی جو ہے وہ اسے دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ کیسے چل رہی ہے، کیسے اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، اور کیسے وہ بینڈ بھی ہو جاتے ہیں، سیدھے بھی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جو اس طرح کا انسان پیدا کر سکے، جو اس طرح پوری اس کو انسان اپنی انگلیوں کو گھما لیتا ہے، اپنے چہرے کو ادھر ادھر کر لیتا ہے؟ کیسے اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ ساری لچک جو ہے وہ رکھی ہے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کے ہی کام ہے، اور ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں. اللہ بالحق کے ساتھ حق کے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى اور ایک ٹائم مقرر تک، وَإِنَّ كَثِيرًا بے شک بہت سارے من الناس لوگوں میں سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ بے شک وہ بہت سارے بے شک لوگوں میں سے اللہ اپنے رب کی ملاقات سے البتہ انکار کرنے والے ہیں. کیونکہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، اور بس عیش و آرام ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فینظروا کیف کان کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ جو کہ بہت سخت تھے قوت کے لحاظ سے، وآثاروا الارض اور انہوں نے زمین کو جوتا، وعمروہا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے آباد کیا تھا. یعنی اتنی زمین انہوں نے جو تھی وہ ٹیکنالوجی میں جو تھی وہ ترقی کی، اور بہت کچھ انہوں نے بنایا ان سے بھی زیادہ. جاءتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر. حالانکہ اس وقت تو پھر اتنے کوئی جو تھے وہ دنیا کی کوئی زیادہ چیزیں بھی نہیں تھی، لیکن پچھلی قوموں کے اگر حالات پڑھیں تو انہوں نے کیا کچھ جو تھا وہ بنایا، اور ہاتھوں سے وہ لوگ جو تھے اتنے ماہر انجینئر تھے کہ ہاتھوں سے سارا کچھ جو تھے وہ بنا لیتے تھے. حالانکہ اس وقت یہ کوئی آلات جو تھے وہ نہیں تھے جو اس دور میں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی عقل سے جو تھا وہ بہت بڑے بڑے کام جو تھے وہ کیے، جو کہ آج ہمارے لیے بہت ہی عجائب کا کام جو ہیں وہ دے رہے ہیں. جیسے کہ دیوار چین جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بنائی کس طرح گئی تھی. تقریباً 1000-1500 مائل پر وہ مشتمل ہے. تو اس طرح جو عجائب ہیں دنیا کے وہ انسان دیکھتا ہے، کیونکہ اس وقت اتنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس طرح کہ آج کل جو ہیں سب آلات جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے روشن نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم پس نہیں ہے اللہ کے لیے یہ کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. اللہ کی باتوں کو نہ ماننا انسان کا اپنے اوپر ہی اپنی جان پر ہی ظلم ہے. تو انسان کہاں تھوڑی سی بھی تکلیف اپنے لیے برداشت نہیں کرتا، اور کیا اپنے لیے ہلاکت جو ہے وہ دنیا میں اکٹھی کر لیتا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا برا، سوءا ان کذبوا بآیات اللہ اس سے بھی برا یہ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون اور اس کا وہ مذاق کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر دوبارہ اس کو بنائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. یوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون تو مجرم جو ہیں وہ بالکل نا امید ہو جائیں گے. مجرم بالکل دیکھیں گے کہ اب قیامت آ گئی ہے، اب ہمارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا عذاب سے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی شریک، شفعاء جو کہ سفارش کریں ان کی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ اپنے شریکوں کے اس دن منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور وہ اس دن الگ الگ ہو جائیں گے.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو وہ عالی شان باغ میں جو ہیں وہ خوش و خرم جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی بغیر حساب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ پس پاک تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی ہین تمسون وحین تصبحون جس وقت تم صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ سبحان اللہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور پچھلے پہر بھی جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یعنی اس میں نمازوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ تم سون وحین تصبحون مغرب اور صبح کی نماز اور عصر کی اور ظہر کی نماز۔ یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ کذالک تخرجون اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آپ نے نشانیاں جو ہے وہ کاؤنٹ کرنی ہے، یہ کتنی نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان پہ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ پہلی نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں ان خلقکم من تراب یہ کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر اچانک تم بشر ہو جو کہ پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے ازواجن تمہاری بیویاں جو ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانیاں ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم وہ سکون حاصل کریں ان کی طرف۔ تو بیوی جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور ہمیں سب کو بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ایسی بیویاں ہیں کہ ہمارے خاوند جو ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں یا ان کو سکون حاصل ہوتا ہو۔ کہیں ہم اپنے شوہروں کے لیے پوری سر درد تو نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے ان کے سر میں جو ہے وہ درد شروع ہو جائے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، اور اگر ہمارے اندر ایسی خصوصیات نہیں ہیں تو ہمیں اللہ سے تڑپ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر ایسی خصوصیات پیدا کر دے کہ ہمارے خاوند جو ہیں وہ ہماری طرف ہی سکون حاصل کریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور بنا دیا ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ سبحان اللہ، میاں بیوی کی محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنی پیدا کی ہے کہ ایک نکاح کا ایک بندھن ہوتا ہے جس میں کہیں کا لڑکا اور کہیں کی لڑکی ہوتی ہے، اور کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے بندھن میں جو ہیں وہ بندھ جاتے ہیں، اور یہ اتنا مضبوط بندھن ہے کہ انسان کا پوری زندگی جو ہے وہ چلتا ہے، اور پھر قیامت والے دن جنت میں بھی یہ بندھن جو ہے وہ قائم ہی رہے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں خلق السماوات والارض پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، واختلاف السنتکم اور تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ سبحان اللہ، کتنے انسان ہیں، کتنی زبانیں، بولیاں، ہر ملک کی ایک علیحدہ بولی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین آیات للعالمین بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم تمہارا سونا، باللیل والنہار دن اور رات کو، وابتغاؤکم رات کو، والنہاری اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ تلاش کرنا اس کا فضل، یعنی کاروبار کرنا جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات بنائی نیند کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لیکن اب ہماری فطرت جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے، ہم دن میں سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرقہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفم و طمعا خوف اور طمع کے ساتھ،
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا اس نے آسمان سے پانی فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کے بنجر ہونے کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض یہ کہ قائم ہے آسمان اور زمین سبحان اللہ اللہ نے اللہ کے حکم سے زمین آسمان جو ہیں وہ کھڑے ہیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ ثم اذا دعاکم دعوتاً اور جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ پکارے گا پکارنا من الارض زمین سے اذا انتم تخرجون تو اس وقت تم جو ہے اچانک نکل آؤ گے ایک ہی آواز آئے گی سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے سبحان اللہ کیسی ہمارے اللہ کی قدرتیں ہیں سبحان اللہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور تمام چیزیں اسی کی فرما برداری کرنے والی ہیں هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وہی جو ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ بھی کرے گا وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ اور یہ زیادہ آسان ہے اس پر دوبارہ پیدا کرنا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اس کے لیے بڑی بلند مثالیں ہیں زمین میں اور آسمان میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے ضَرَبَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم وہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں کی هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم کیا ہے تمہارے لیے جو مالک ہوئے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء تمہارے شریکوں میں سے فیما رزقناکم اس میں جو ہم نے رزق دیا تم کو فانتم فیہ سواء تم اور وہ سواء برابر ہو تخافونہم تم ڈرتے ہو کخیفتکم انفسکم جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے نفسوں میں یعنی تمہارے جو نوکر ہیں کیا ان کو تم اپنے مال میں ویسا ہی شریک کرتے ہو جتنی تمہارے پاس دولت ہے اگر ان کے پاس دولت نہیں ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے اس کے پاس اتنی دولت ہو اور اس کے کام کرنے والے کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کہے چلو آدھی دولت جو ہے وہ میں تمہارے نام لگوا دیتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ شریک بنا لیتا ہوں تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے تو پھر اللہ کا شریک جو ہے وہ کس طرح بن سکتا ہے کذالک نفصل الآیات انسان کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری آدھی دولت میں شریک ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو کہ عقل رکھنے والی ہے بل اتبع الذین ظلموا بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر علم کے فمن یہدی پس کون ہدایت دے سکتا ہے اس شخص کو من اضل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا فاقم وجہک للدین حنیفا پس آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کو کوئی بدلنے والا نہیں ذالک الدین القیم یہی دین سیدھا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر جو ہیں وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے منیبین الیہ اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے واتقوہ اور اسی سے ڈرو واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ بڑی اہم آیت ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ مشرک ہے اور مشرک پر جنت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ مشرک ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان ترک الصلاۃ کا جو ہے وہ فرق ہے تو اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہیں ہم میں سے اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہم سب کو جو ہے وہ پکا سچا نمازی بنا دے اور ایسا نمازی بنا جیسے کہ پہلے نماز کا ذکر آیا کہ وہ نماز اللہ ہمیں پڑھنی نصیب فرمائے جو کہ احسان والی ہو تنہا عن الفحشاء والمنکر اور بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہو من الذین فرقوا دینہم اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو وقانوا شیعا اور وہ کئی گروہ ہو گئے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر وہ گروہ جو جس پر وہ ہیں وہ اسی میں ہی خوش ہے یعنی کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک مذہب پر ہوں لیکن تحقیق کے بغیر چلنا جو ہے وہ صحیح نہیں
وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، جب لگتی ہے لوگوں کو تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اور رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، ثم اذا اذاقهم منہ، اور جب انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں یا ناشکری کریں اس چیز کی جو دیا ہم نے ان کو، فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، جلد ہی تم جان لو گے، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، تو یا پھر اللہ تعالیٰ اگر تو وہ بہت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے اس کو اس حالات میں جو ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ یبسط الرزق، بے شک اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں۔ فآتی ذی القربى حقا، اور دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ داروں کو حق ادا کرنا ضروری ہے، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ذالک خیر للذین، یہ بات بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ یا اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم دیتے ہو من ربن، سود سے، لیربو، یہ کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں سے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یعنی پہلے جب سود حرام نہیں تھا تو لوگ اسی طرح جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے کہ اپنا پیسہ دیتے تھے اور پھر زیادہ کر کے جو تھے وہ واپس لیتے تھے، لیکن سود کی بہتات چاہے وہ کتنی ہی زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی، دیکھنے میں تو وہ ظاہر میں تو بہت زیادہ ہے لیکن برکت کے لحاظ سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ اس پہ سویلنگ ہو جاتی ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے وہ بڑا ہی ڈینجر ہوتا ہے، اور اس کے برعکس وہ آدمی جو صحت مند ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے، دیکھنے میں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے خطرہ ہے، حقیقت میں وہ اس کی صحت کے لیے انتہائی بہتر ہوتا ہے۔ تو یہی سود کا حال ہے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، تریدون وجہ اللہ، اور تم ارادہ کرتے ہو اللہ کے چہرے کا، فاولئک هم المضعفون، تو وہ لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی ان کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اس میں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ فرض کی ادائیگی میں بھی جو ہے وہ انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ دینا تو ہم نے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور پھر اس کے ساتھ، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارا جو لفلی صدقہ نہیں بلکہ فرضی صدقہ جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اس سے اللہ رب العزت کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل من ذلک من شیء، جو کوئی یہ کام کر سکے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون، ان معبودان باطلہ سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور دریاؤں میں، بما کسبت ایدی الناس، جو کمائی کی لوگوں کے ہاتھوں نے، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے
جو پریشانیاں جو تکلیفیں ہم سب کو پہنچ رہی ہیں اور جو آج کل فساد برپا ہوئے ہیں یہ ساری ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ معافی کا مہینہ ہے، تو ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بما کسبت ایدی الناس، اس بنا پر جو کمائی کی لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے، بعض الذی بعض وہ چیزیں عاملو جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ اس اپنے طریقے سے باز آ جائیں۔ تو آج کیا حال ہے، ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے کرتے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آتا۔ ہم حکمرانوں کو جو ہے وہ بلیم کر رہے ہیں، فلاں کو کر رہا ہے، کوئی فلاں کو کر رہا ہے۔ حقیقت میں ہم سب کی ہی جو ہے وہ برائیاں سامنے ہیں۔ کل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبل جو اس سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین اور اکثر ان میں سے شرک کرنے والے تھے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ اور آپ اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف جو ہے وہ سیدھا کر لیجئے، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یوم یہ کہ وہ دن آئے، لا مرد لہ من اللہ جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں ہوگی، یومئذ یصدعون اور جس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں اس دن بن جائیں گی۔ من کفر فعلیہ کفرہ جس نے کفر کیا اس کا کفر کا وبال اسی پر ہوگا، ومن عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کر لیے، فلینفسہم تو اس کے نفس کو ہی فائدہ ہوگا، اپنے نفسوں کے لیے، یمہدون وہ سامان تیار کر رہے ہیں، یعنی انسان کا نیک عمل جو ہے وہ اس کے اپنے ہی کام آئے گا، لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیاتہ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الرِّیاحَ یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات ان خوشخبری دینے والیاں، لیذیقکم تاکہ وہ چکھائیں تم کو اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ اور چلتی ہیں کشتیاں، بِأَمْرِہ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِہ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّکُمْ تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ اور تحقیق بھیجا ہم نے اس سے پہلے رسولوں کو، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات پس وہ آئے ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنی جو ہے وہ لازم ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات پاک ہے، یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا پس وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء اور وہ پھر انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور وہ کر دیتا ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پس تو بارش کو دیکھتا ہے جو ان کے درمیان سے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ اور جب وہ پہنچاتا ہے اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت اور بارشوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے تھے وہ، أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ یہ کہ وہ اتارے ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لمبلسین یقیناً وہ نا امید تھے، فانظر الی آثار رحمت اللہ پس دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتها کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، ان ذالک بے شک یہ لمحیی الموتى وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر البتہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اگر ہم بھیجے ہواؤں کو، فَرَاهُ مُصْفَرًّا تو دیکھتا ہے کھیتی کو زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو وہ یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک تو نہیں سنوا سکتا بہروں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں تو سنوا سکتا مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں تو سنوا سکتا بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، جو انسان خود سے ڈھیٹ بن کے نہ سننا چاہے اس کو کوئی سنوا سکتا ہی نہیں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم اور نہیں تو ہدایت دے سکتا اندھوں کو ان کی ضلالت سے،
ان تسمعوا الا من یؤمنوا، تو نہیں سنواتا مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، فہم مسلمون، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے، وہی اللہ کی کتاب کو بھی سننے پر راضی ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہمیں جاننے والے ہیں اور کتنوں کو ہم نے دعوت دی دین کی، دورہ تفسیر کی، لیکن سننے والے جو ہیں، جن کو اللہ سے امید ہے کہ ان کو اجر ملے گا اور اللہ کی پاک کلام پر پورا ایمان ہے ان کا، وہی لوگ اس کو دلچسپی سے سنتے ہیں۔ ادروائز لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے قرآن کو کچھ ٹائم جو ہے وہ دے دیں۔ تو دیکھیں جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد سے ہی ہم غافل ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت والا بنا دیا۔ یعنی انسان اپنی پیدائش کو یاد کرے کہ کیسے پہلے کمزور پیدا ہوا، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے قوت دے دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں وہ دنیا میں رہے سوائے ایک گھڑی کے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، البتہ تم رہے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق یا اللہ کے لکھے کے مطابق، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، یعنی دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ یوم فیومئذ، اس دن، لا ینفع الذین، نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، معاذرتہم، ان کا معاذرت کرنا۔ دنیا میں تو ہم ایکسکیوز بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو مطمئن کر لیتے ہیں، قیامت والے دن کوئی ایکسکیوز کسی کی نہیں چلے گی۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق ہم نے بیان کی اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر تو لائے ان کے پاس کوئی نشانی، تو یقیناً وہ کہیں گے، جنہوں نے، البتہ وہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو مگر تم جھوٹے لوگ۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ علی قلوب الذین، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یؤقنون، اور ہرگز نہ تجھے ہلکا کر دیں وہ لوگ جو کہ یقین نہیں کرتے۔ سورۃ اللقمان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم سے، ہدم و رحمتن للمحسنین، قرآن پاک ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین کرنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یشتری لہو الحدیث، جو خرید دیتے ہیں لہو الحدیث کو، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہیں، یہ کہ وہ گمراہ ہو جائیں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں دین کی چیزوں کو مذاق۔ اولئک، وہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ تو لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز اس زمرے میں آتی ہے جو کہ انسان کو اللہ کے راستے سے غافل کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، وہ سارے لہو الحدیث میں ہی آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ گھر کے کام ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں ہیں۔ گانا بجانا، ہر چیز، ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے دور کرنے والی ہے، وہ لہو الحدیث ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری نشانیاں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔
سنی انسنی کر دیتا ہے اللہ کی بات کو. جب اس کو بات بتائی جاتی ہے، جب وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت جب ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں جو ہے وہ ٹوک دے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے نا، وہ معاف کر دے گا، بس آج یہی موقع ہے، اس پہ کر کے پھر ہم نہیں کریں گے. تو پھر بار بار وہی کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، پس اس کو خوشخبری سنا دو درد دینے والے عذاب کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس نے زمین میں پہاڑ. ان تمید بکم، ایسا نہ ہو وہ کہ تمہیں لے کر ہلتے رہیں. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار. وانزلنا من السماء ماء، اور اتارا اس نے آسمان سے سبحان اللہ پانی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور اگائے اس میں ہر قسم کے نفیس جوڑے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے. فارونی، پس دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم جو ہیں وہ کھلم کھلی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت. حکمت کیا؟ دانائی، دانائی کے ساتھ فیصلے کرنے کا شعور بخشنا. اللہ ہم سب کو بھی حکمت جو ہے وہ نواز دے. انشکر للہ، یہ کہ شکر ادا کر اللہ کا. یعنی حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں. ہر کسی کو حکمت نہیں ملتی، جو ہے نا علم تو مل جاتا ہے لیکن حکمت کسی کسی کو ملتی ہے. تو اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو حکمت نصیب ہوئی ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر گزاری کی اس نے اپنے نفس کے لیے ہی شکر گزاری کی. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، جس نے ناشکری کی، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے. اس کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں. انسان کا شکر جو ہے وہ اس کے اپنے لیے ہی فائدہ دے گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. یعنی بنیاد جہاں پر بچوں کی تربیت کی ہے کہ بنیاد سے ہی بچوں کو شرک سے روکنا اور اللہ کی معرفت جو ہے وہ دینا. یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے کروائے. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کرتا تھا اس کو. یا بنیّا، یا بنیّا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اس لیے ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے بچوں کو سورۃ اخلاص جو ہے وہ یاد کروانی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھانا ہے، تاکہ بچوں کے ذہن میں ایک اللہ ہونے کا کانسیپٹ جو ہے وہ راسخ ہو جائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے لیے، یا تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کا. حملت امہ وہنن علی وہن، اٹھاتی ہے اس کی ماں بوجھ پر بوجھ. ففصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سال میں ہے. انشکر لی، شکر ادا کر میرے لیے. ولی والدیک، اور اپنے والدین کے لیے. الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ ہم سب کو بھی اپنے والدین کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہم تو ان کے ایک ایک لمحے کا بھی حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور جنت میں اعلیٰ مقاموں کا وارث بنا. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ، بہت دل لگ جاتا ہے نا اسے، کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے.
سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا نا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور دن دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ کا شکر ہے, شکر ادا کریں سب, الحمدللہ کہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وَإِن جَاهَدَاكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ, ان تشرک بی, کہ تو شریک کرو میرے ساتھ, لیس لک بہ علم, جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اور ان کا بڑا رتبہ دیا, اور ساتھ ہی یہ چیز جو ہے واضح کر دی. پہلے بھی ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ جب والدین بھی اگر شرک کی بات کہیں, اللہ کی نافرمانی کی بات کہیں, تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے. فلا تطعہما, تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی, وصاحبہما, اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو, معروفہ, دنیا میں بھلے طریقے سے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ یعنی گستاخی کرنی ہے, باقی معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے کرنے ہیں. واتبع سبیل من اناب الی, اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے. بات کس کی ماننی ہے؟ اس شخص کی جو اللہ کے راستے کی طرف جانے والا ہے. ثم الی مرجعکم, پھر تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے. فانبئکم, پھر میں تمہیں بتا دوں گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے, جو بھی تم عمل کر کے لائے ہوگے, سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا دیں گے. تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے بچوں کی تربیت کی بات پیچھے شروع ہوئی اور وہی چل رہی ہے. تو انسان اپنے بچوں کو کیا بتاتا ہے؟ وہ باتیں بتاتا ہے جو بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں اور بہت ہی فائدے کی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں ساری ہمیں نوٹ کرنی ہیں اور ہمیں بھی یہ سکھانا ہے اپنے بچوں کو. انشاءاللہ سب سے پہلے شکر کی بات آئی, اور پھر شرک سے بچنے کی, اور پھر والدین کے حقوق کی بات آئی. تو یہ اپنے پاس ایک لسٹ انشاءاللہ بناتے جانا ہے. اور پھر بتایا کہ بات کس کی ماننی چاہیے, جو اللہ کی راستے پہ چلنے والا ہو, کیونکہ ہمیں واپس جانا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہر ایک عمل کی جواب دہی ہونی ہے. یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا, بے شک وہ, ان تکو مثقال حبۃ, ایک دانے کے برابر ہو, من خردل, رائی کے بھی, فتکن فی صخرہ, پھر وہ ایک چٹان میں ہو, او فی السماوات او فی الارض, یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو. اللہ اکبر, یعنی کوئی چیز بھی اتنی چھوٹی بھی ہو اور کہیں بہت چھپی ہوئی بھی ہو اور کہیں آسمانوں کی وسعتوں میں بھی ہو, یاتی بہ اللہ, تو لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹے عمل کو بھی سامنے لے آئے گا انسان کے. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے. کتنی باریک بینی سے اللہ تبارک تعالیٰ پوری جانچ پڑتال کر کے ہماری رپورٹ سامنے لے آئیں گے. دیکھیں ابھی ہمارے رپورٹس آتی ہیں نا, اس کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہماری بلڈ رپورٹ آتی ہے, یا اس طرح کی رپورٹس ہوتی ہیں, بڑی باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہماری رپورٹ کس قدر, کتنی, کس کوالٹی کی ہوگی, کس درجے کی ہوگی. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو رپورٹ بنائیں گے وہ پھر کیسی ہوگی, کیونکہ وہ بہت ہی لطیف اور خبیر ہے, تو باریک بین ہے, اور پھر ہر چیز کی سے خبر ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں, اس نے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز تم جسے سمجھتے ہو وہ بھی سامنے آ جائے گی, اور جسے تم کر کے بھول جاتے ہو وہ بھی آ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں آج جو ہے ہم تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ کیسے ایکس ریز کے لیے ہم جاتے ہیں تو جسم کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے,
اور کیسے ہم دور بیٹھے جو ہیں باتیں کر لیتے ہیں فیس بک پہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو یہ انسان جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور تم حکم دو نیکی کا، ونہ عن المنکر، اور روکو برائی سے، وصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک، اوپر اس کے جو پہنچے تجھ کو، ان ذالک من عزم الامور. تو یہاں پہ آگے 3 کام جو ہیں دیکھیں اس حکیم انسان نے اپنے بچے کو بتائے ہیں جو ایک لائن میں آگے ہیں. تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت، ان کاموں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے. اور پھر نماز تو جو ہے وہ فرض ہے، اور اب اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو فرض کیا بنتا ہے کہ اس کو بھی بتایا جائے، اور اگر کوئی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی روکا جائے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مائنڈ کرے گا یا غصہ کرے گا، کیونکہ اگر آپ کی خیر خواہی ہے اس کے ساتھ تو آپ کو روکنا پڑے گا. بعض کا منہ سے بول کے بتانا پڑتا ہے کیونکہ اس طرح نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو اس کے بعد پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی جو ہے ان کی تربیت کرنی ہے. اس کے بارے میں بھی کہ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پہ بچوں کو کیا نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی نصیحتوں کا بھی ذرا جائزہ لے لیں کہ ہم بس کیا فکریں کرتے رہتے ہیں ان کی پڑھائی کی، ان کی اچھی جابس کی، ان کی باقی ساری چیزوں کی، دنیا کی فکر، آخرت کی فکر نہیں کرتے. حالانکہ بچپن سے ہی ان کو سکھانا ہے کہ اچھی باتیں دوسروں کو بتانی ہیں اور بری باتوں سے روکنا ہے. اور پھر یہ کہ ان پر نماز جو ہے وہ بھی لازم ہے، کیونکہ جب 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو والدین کا فرض کیا ہے کہ اس کو نماز سکھائے، ان کو نماز پہ لگائے. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو یعنی اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کی جائے، کیونکہ اس موقع پہ تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان اگر محنت کر لے تو پھر یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے اور بچہ ساری عمر کے لیے نمازی بن جاتا ہے. تو پھر ساتھ میں یہ کہا کہ جب تم یہ کام کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. کیونکہ پھر جب یہ انسان کام کرتا ہے تو پھر مخالفت ہوتی ہے، تو پھر اسے یہ بھی بتانا ہے ساتھ کے اس معاملے میں پھر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اگر لوگ مذاق اڑائیں، باتیں کریں، پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس پہ صبر کرنا ہے. پھر ان معاملات میں کیسے نمٹنا ہے یہ بھی ساتھ سکھایا. اور پھر بتایا کہ ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ جو ہیں بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہیں، کہ یہ وہ کام ہے جن کی بڑی ہی تاکید کی گئی ہے. وَلَا تُؤَثِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تم نہ سکیڑو اپنی گال کو لوگوں سے، یعنی لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم نہ چلو زمین میں اکڑ کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند اور فخر جتانے والے کو. مقصد اور میانہ روی اختیار کرو فی مشرق، اپنی چال میں، وغضض، اور پست رکھو من صوتک، اپنی آواز میں سے. تو یہ کتنی بنیادی باتیں ہیں دیکھیں جو بتائی جا رہی ہیں، اور یہ کردار سازی کی شخصیت کو سنوارنے والی چیزیں ہیں، انسان کو خوبصورت بناتی ہیں اگر یہ چیزیں اندر پائی جائیں. دھیمے انداز میں بات کرنا، چال کی بھی بات کی گئی یہاں پہ، نرم لہجے سے بات کرنا، اور پھر دوسروں کی خیر خواہی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نَہِی عَنِ الْمُنْکَر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دوسروں کا بھی خیر خواہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ صبر بھی کرنا آ گیا. تو یہ ہیں عزم الامور، ڈٹرمنیشن والوں کے کام. ان انکرا، بے شک سب سے ناپسندیدہ، الاصواتی، آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی. الم تروا ان اللہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہیں انسان کے کام میں لگا دی ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے تمام کر دی ہیں تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرتم و باطنہ، ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی. کچھ چیزیں جو ہیں انسان کو پتہ ہیں اللہ کی نعمتیں، اور کچھ انسان کو پتہ بھی نہیں ہے.
वमिन अन्नासी और लोगों में से मन युजादिल जो कोई झगड़ता है फिल्लाही अल्लाह के बारे में बगैर इल्म बगैर इल्म के वला हुदा और बगैर हदायत के वला किताब मुनीर और बगैर रोशन किताब के, क्योंकि ये तीन ही चीज़ें जो हैं वो बुनियाद हैं, इल्म, हदायत और किताब। व इज़ा क़ील लहुम और जब इन तो ये देखिए ये इंसान की नफ्सियात जो है किस तरह की शुरू से ही है कि वो इंसान रस्म और रवाज को, रवायात को और कल्चर की पैरवी को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अवलौ कान शैतानु अगरचे भला शैतान हो या दुऊकुम बुलाता उनको इला अजाब सईर बढ़ती हुई आग के अजाब की तरफ, वमन युस्लिम और जो हवाले कर दे वजहहु अपनी ज़ात को इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, वहुवा मुहसिन और वो मुहसिन भी हो, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा तो यकीनन उसने थाम लिया एक मजबूत सहारा, एक मजबूत कड़ा। अल्लाह का सहारा कितना मजबूत सहारा है। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर और अल्लाह की तरफ ही अंजाम है सब कामों का। वमन कफ़रा और जिसने कुफ्र किया फला यहज़ुनका तो ना गमगीन करे आपको कुफ्र इसका कुफ्र। इलैना मर्जिउहुम हमारी तरफ इनका लौटना है, फनुनब्बिउहुम फिर हम बता देंगे इनको बिमा अमिलु साथ इसके जो उन्होंने अमल किए। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीम बहुत जानने वाला है, बिज़ात सुदूर सीनों के भेदों को भी अल्लाह ताला सीनों की बातों को भी जानता है। नुमत्तिउहुम कलीला हम फ़ायदा दे रहे हैं इनको थोड़ा सा, सुम्मा नत्तरुहुम फिर हम खींच ले जाएंगे इनको इला अज़ाबिन गलीज़ एक गाढ़े अजाब की तरफ, सख्त अजाब की तरफ। वला इन और अगर सअलतहुम तुम पूछो इनसे मन खला का किसने पैदा किया, अस्समावाति वल अर्द आसमानों को और ज़मीन को, ला यक़ूलुन्नल्लाह अलबत्ता ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कुल अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए अल्लाह की तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अगर जानते हो कि ये किसने पैदा किया है तो फिर ये भी तो मानना है कि उस पैदा करने वाले के को मानने के तकाजे क्या हैं। अगर हम उसको फिर इलाह भी मानना है, क्योंकि जब हम पूछें किसी से भी तो सब यही आगे से जवाब देंगे ना कि हाँ अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह ने सब हर चीज़ बनाई है, सब कहते हैं। कोई हर मज़हब के लोग जो हैं वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है, लेकिन फिर अगला सवाल जो है वो ये होना चाहिए कि फिर अगर उसने बनाया है तो फिर उसका हक क्या है। वो हक ये है कि फिर उसी को ही इलाह माना जाए, उसी की इबादत होनी चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए, ना कि क्रिएशन के सामने झुका जाए, क्रिएटर के सामने झुका जाए जिस खालिक है, मखलूक के आगे नहीं। कितनी सादा सी बात है ना, लेकिन यही इंसान की समझ में नहीं आने देता है शैतान और उसको शिर्क के रास्तों में लगा देता है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून बल्कि अक्सर इनमें से इल्म नहीं रखते। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है। इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद बेशक अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफ़ों वाला है। वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरा और अगर बेशक जो कुछ ज़मीन में है दरख्तों में से अक़लामुन कलम हो जाएं, बल बहरु और समुंदर यमुद्दुहु स्याही उसकी, मिन बादिही उसके बाद सब आतु अबहुर 7 समंदर, मा नफिदत कलिमातुल्लाह ना ख़त्म होंगी अल्लाह की बातें, अल्लाह के कलमात। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, बहुत हिकमत वाला है। आपने देखे होंगे दरिया समुंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अटलांटिक सी पैसिफिक ओशन का ज़रा सहन में ले आएं और उसकी स्याही बना लें और फिर सारे दरख्तों की जो भी टेक्नोलॉजी है कुछ भी आप जमा कर लें, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। वो इतनी तारीफ़ों वाला है और इतनी हिकमतों वाला और इतनी पावर वाला है। मा खल्कुकुम नहीं पैदाइश तुम्हारी, वला बासुकुम और ना तुम्हारा उठाना दोबारा, इल्ला का नफ्सिम वाहिदा मगर एक ही नफ्स की तरह, यानी ऐसा ही है जैसे एक नफ्स मुतनफ़्फ़िस को पैदा करना या उसको दोबारा से उठाना। इन्नल्लाह समीउन बसीर बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है।
علم ترى ان اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف دیکھیں، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ وہ مر کے مٹی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اور پھر مزید نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیے ہیں سورج اور چاند، کل یجری، سب کے سب چلتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ یہ سب کچھ جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان سب کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو یہ بات ہے یاد رکھنے والی کہ جب ہم یہ ساری نشانیاں دیکھیں تو یہ نہ بھول جائیں کہ اللہ کو ہمارے بارے میں بھی سب پتہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، وہ ایک ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور بے شک وہ جو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ علم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان الفلک، کہ بے شک کشتیاں، تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور بہت شکر گزار کے لیے۔ کہ یہ دو صفات جو ہیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو جب وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے توحید کا سبق حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ مضبوطی سے جم جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر موجن، ایک موج، کَالظُّلَلِ، ایک سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، فلما نجاہم، تو جب وہ نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم، تو ان میں سے مقتصد، بعض اعتدال برتنے والے ہوتے ہیں، وما یجحد، اور نہیں انکار کرے گا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر غدار اور ناشکرہ انسان۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کر سکتا مگر ہر وہ شخص جو غدار ہے اور ناشکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، نہ کام آئے گا باپ اپنے بچے کو، ولا مولود، اور نہ مولود یعنی بچہ، ہوا جازن، وہ بدلہ دینے والا ہے، عن والدہ، اپنے والد کی طرف سے، شیئا، کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، تو ہرگز ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، تم کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکے باز یعنی شیطان۔ کتنے دھوکے میں رکھتا ہے انسان، یہ دو بڑے دھوکے ہیں، دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور پھر شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے انسان کو، اس کو سلائے رکھتا ہے کہ دیکھو اللہ معاف کر دے گا، گناہ پہ اسے دلیر رکھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس طرح کے دھوکے اس کے ذہن میں ڈالے رکھتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے دھوکے میں انسان پڑا رہتا ہے جب اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی انسان، کوئی شخص، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، وما تدری نفس، اور کسی کو نہیں خبر، بأی ارض تموت، کہ کس جگہ پر اس کی موت ہوگی، کہاں پہ وہ مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
तंजील किताब, नाजिल करना है किताब का, ला रैब फीही, नहीं कोई शक इसमें, मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से। अल्लाह अकबर। ये सूरत जो है बहुत ही अहम सूरतों में से है। कब कब पढ़ते हैं इसको? अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत क्या थी कि जुमे के दिन फजर में पहली रकत में ये सूरत पढ़ा करते थे, और दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ते थे? सूरतुल दहर, सूरतुल इंसान भी कहते हैं उसको। और एक सही सनद से ये बात भी साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये सूरत भी पढ़ा करते थे, सूरत मुल्क के साथ। और इस सूरत में देखिए किताब की बात हुई है, और इसका आगाज ही कितना पावरफुल है कि ये किताब जो है इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये देखें, ये दावा जो है ये मामूली दावा नहीं है, कोई और किताब दुनिया की ये दावा नहीं कर सकती। और फिर ये जो है कि मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर इंसान दिल से सोचे तो एकदम इंसान की कैफियत ही बदल जाती है और वो सीधा होके बैठ जाता है। हम यक़ूलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि इसने घर लिया है, बल हुवल हक, बल्कि वो हक है, मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, लितुनज़िरा, ताकि तू खबरदार करे, कौमन, ऐसे लोगों को, मा आताहुम, नहीं आई उनके पास, मिन नज़ीर, कोई डरावा, कोई डराने वाला, मिन कबलिका, आपसे पहले, लअल्लहुम यहतदून, ताकि शायद कि वो हदायत पा जाएं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी कायनात है, और अल्लाह तबारक तआला की कुदरतों का अंदाज़ा लगाएं। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर, मालकुम मिन दूनिही मिन वली, तुम्हारे लिए नहीं है कोई भी हामी, कोई दोस्त, वला शफी, और ना कोई सिफारशी, अफला ततज़क्करून, क्या फिर तुम होश में ना आओगे। युदब्बिरुल अम्र, वो तदबीर करता है मामलात की, मिनस समाई इलल अर्द, आसमान से ज़मीन तक के सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला चला रहे हैं। सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौम, फिर वो चढ़ता है इसकी तरफ ऐसे दिन में, काना मिक़दारुहु अल्फ़ सना, है उसकी मिक़दार 1000 साल के बराबर, मिम्मा ताउद्दून, इसमें से जो तुम गिनते हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह के दिन कितने कितने बड़े हैं, हमारे हज़ारों सालों के बराबर। ज़ालिका आलिमुल गैबि व शहादा, ये है जानने वाला गैब का और हाजिर का, अल अजीज, गालिब, अर रहीम, बहुत रहम फरमाने वाला। अल्लाज़ी, वो जो, अहसन कुल्ल शै, जिसने अच्छा बनाई, खूबसूरत बनाई हर चीज़, खलक़हु, पैदा किया उसको, व बदा खल्क़ल इंसान, और इब्तिदा की इंसान की तख्लीक की, मिन तीन, मट्टी से, सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलाला, फिर उसने बनाई उसकी नस्ल एक खुलासे से, मिम्मा, इन पानी के, महीन, हकीर, सुम्मा सव्वाहु, फिर दुरुस्त किया उसको, वनफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही, और फूंक दी इसमें अपनी रूह से, वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, और बनाए तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिल। सुभान अल्लाह, कैसी हमारी पैदाइश कितनी हकीर चीज़ है, और अल्लाह ताला ने क्या कुछ बना दिया। अपने जिस्म पे इंसान गौर करे तो अल्लाह को पहचान सकता है, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क़लीलम मा तशकुरून, कितना कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। अपने ऊपर गौर करने की अल्लाह ताला ने बार बार तवज्जो दिलाई है कुरान के अंदर, कैसे हमारे जिस्म जो है अल्लाह ताला ने उसके अंदर कैसे कैसे निज़ाम चला रखे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारे जिस्म में क्या क्या काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे गुर्दे जो हैं क्या काम करते हैं, कैसे वो हमारे खून को साफ करते हैं, और किस तरीके से वो अपने काम में लगे रहते हैं। और अगर इंसान का गुर्दा ही खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, उसको साफ कराने के लिए कितना इंसान को तरद्दुद करना पड़ता है, और फिर कितना वो तकलीफ दे है वो सारा अमल। ये तो उन लोगों को पता है कि जिनको ये इन मसाइल से वो गुजर रहे हैं। तो देखें कि हमने कभी सोचा है कि हम अब कभी हमने कभी कहा है अपने गुर्दे से कि चलो अपना काम शुरू करो, बल्कि वो खुद ही करता चला जाता है। और इसी तरह हमारा दिल और बाकी तमाम एज़ा, तो इंसान जो है वो शुक्रगुजार भी नहीं होता इन चीज़ों का, उसे पता ही नहीं, वो सब कुछ इतना लेके भी नाशुक्री करता है। तो शुक्रगुजारी क्या है कि हम जब सेहतमंद हैं तो ज़िंदगी हमारे पास अल्लाह ने जो दी हुई है, जो नेमत है, उसमें अल्लाह के फर्माबरदार बने और उसी के रास्ते पे चलने के लिए कोशिश करें, और
اس کو اپنے رب کو پہچانے تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا اذا ضللنا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض زمین میں انا لفی خلق جدید تو کیا ہم بے شک ایک نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی ہم دوبارہ سے پھر پیدا کر دیے جائیں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کی انکاری ہیں۔ قل یتوفاکم بتا دو ان کو کہ وہ تمہیں فوت کرے گا ملک الموت موت کا فرشتہ الذی وکل بکم وہ جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے ساتھ، وہ تو پہلے سے ہی اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وہ تو مقرر ہو چکا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اس شخص کی جان جو ہے وہ قبض کرنی ہے، اور پھر اس دن ہمارا آخری سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایک دن ہم نے جانا ہے اور پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ وقت کب آ جائے گا۔ تو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان آج ہی خوشی سے اپنے رب کے راہ کی طرف، اپنے رب کی خوشی کی طرف لوٹ جائے، اپنے رب کی فرما برداری جو ہے وہ کرنا شروع کر دے، یہی کامیابی ہے۔ ولو ترا اور کاش تم دیکھو اذ المجرمون جب مجرم لوگ ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو عند ربہم اپنے رب کے پاس، اور پھر کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے رب دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا اور سن لیا ہم نے، فرجعنا پس لوٹا ہم کو، نعمل صالحہ ہم عمل کریں گے اچھے، انا موقنون ہمیں تو بہت یقین آ گیا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں واپس بھیج دے۔ تو کوئی واپس آ سکے گا؟ کوئی بھی واپس نہ آ سکے گا۔ ولو شئنا اور اگر چاہتے ہم لآتینا البتہ دے دیتے ہم کل نفس ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت، لیکن حق کا سچ ہو گئی القول بات منی میری طرف سے، لأملأن جہنم کہ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب سے، کہ جو بھی شیطان کی پیروی کریں گے پھر ان کے ساتھ ہی اکٹھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار فذوقوا بما نسیتم تو چکھو بوجہ اس کے جو بھول گئے تم، لقاء یومکم ھذا آج کے دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون اس کی وجہ تمہارے اپنے عمل ہیں، انما یؤمن بآیاتنا بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ اذا ذکروا جب نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ان کے ساتھ، خروا گر پڑتے ہیں، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، فہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ سجدہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کے اللہ کی بات مان لینے میں انہیں کچھ مشکل نہیں ہوتی، ان کے نفس کی کبریائی انہیں حق کے قبول کرنے اور اپنے رب کی بات مان لینے میں مانے نہیں ہوتی۔ تتجافا جنوبہم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ الگ رہتے ہیں ان کی کروٹیں، ان مضاجع بستروں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف سے اور امید سے، ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی ایک اور خوبی بیان کی گئی کہ وہ دن بھر اپنے کام جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ انجام دے کے جب فارغ ہوتے ہیں تو رات کو اپنے حضور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں، اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری جو امیدیں ہیں وہ وابستہ رکھتے ہیں، اور جو بھی تھوڑا یا زیادہ پاک رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کا انعام آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا اگلی آیت میں، فلا تعلم نفس پس نہیں جانتا کوئی، ما اخفی لہم کیا چھپایا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، اللہ اکبر، ما لا عین رأت، کہ جسے کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کہ کبھی کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور ہی کر سکا ہے۔ کیسی جگہ، کیسے گھر اللہ نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں، سبحان اللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچیں سوچیں اور سوچیں، کوئی انسان سوچ لے اس سے بھی بڑھ کے۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں جو ہیں، اور بھی کچھ لفظوں کے فرق کے ساتھ، حضرت ابو سعید خدری، مغیرہ بن شعبہ، حضرت سعد بن سعد ساعدی وغیرہ سے بھی انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، مسلم، احمد، ابن جزیر، ترمذی وغیرہ صحیح سندوں کے ساتھ نقل کی ہے۔ تو اتنی پیاری جو ہے وہ انعام اللہ تعالیٰ دیں گے۔ افمن کان مؤمنا، کیا بھلا وہ جو ہو مومن، کمن کان فاسقا، کیا وہ ہو سکتا ہے فاسق کی جیسا، لا یستوون، نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے باغات ہیں، ان کی جنتیں ہیں، ان کی قیام گاہیں، نزلا بما کانوا یعملون، یعنی کہ مہمانی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ واما الذین فسقوا، اور جنہوں لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے، فمأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، کہ اسی آگ کے میں پڑے رہو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کے تم جھٹلایا کرتے تھے، ولنذیقنہم من العذاب الادنی، اور اسے بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں انہیں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے، اس کائنات کے اندر نشانیاں بکھیر دی ہیں، ہر طرف جو ہیں رب کی آیات کے بہت سے معنی ہیں نا، یعنی کہ طرح طرح کی نشانیاں، قرآن کی آیات، وہ نشانیاں جو زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز میں اس کائنات کے اندر ہیں، اور پھر انسان کی اپنی پیدائش میں، اس کی ساخت میں، اس کے جسم میں، پھر انسان کے جو دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخی واقعات بتائے مسلسل، اور انسان کے اپنے تجربات بھی اسے سکھاتے ہیں، اپنے رب کی طرف لے کر جاتے ہیں بعض اوقات انسان کی اگر صحیح فطرت ہو۔ اور پھر اسی طرح وہ نشانیاں جو انسانوں کے اوپر آتی ہیں آفات کی شکل میں، تو یہ ساری، پھر اس کے بعد اللہ کی قرآن کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجی، تو کتنے یعنی کہ حقائق سے جب کسی انسان کو اتنے حقائق کے ذریعے سے اتنے معقول طریقے سے آگاہ کیا جائے، جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہمیں بتائی ہیں، تو پھر بھی انسان جو ہے وہ یعنی نہ سمجھے اور پھر وہ نہ اپنی روش سے باز آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر پھر بھی ان ساری نشانیوں کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہم دے چکے ہیں، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، تو تم نہ ہونا شک میں، مِن لِقَائِهِ، اس کی ملاقات سے، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کو، ہدى لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنائے ان میں سے امام، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ باہم اختلاف کرتے رہے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہ ملی، یعنی تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے،
کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہ پر یہ چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذالک الآیات، اس میں تو بہت بڑی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں، اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر اس زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا، دیکھتے کیوں نہیں، ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر ہم سچے ہو، کل یوم الفتح، کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن، لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کا ایمان لانا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی، فاعرض عنہم، تو بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، بنتظر، اور انتظار کرو، انہم منتظرون، وہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ حج کے سفر میں بھی کیا کہا گیا؟ زاد التقوی ساتھ دینے کو کہا گیا۔ تو ہر جگہ پہ، گھر کے اندر، گھر کے باہر، تمام معاملات کرتے ہوئے تقوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی ان کے طور طریقوں پر نہ چلو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، اور پیروی کرو جو وحی کی جاتی ہے، الیکا، تیری طرف، میں ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ جب لوگ باتیں کریں تو اپنے رب پہ توکل کرو۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دلوں میں سے، فی جوفہ، اس کے پیٹ میں، وما جعل ازواجکم، اور نہیں اس نے بنائی تمہاری بیویاں، اللائی تظاہرون منہن، وہ جو تم ظہار کرتے ہو جن سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم، یہ تمہاری باتیں ہیں، بھی افواہکم، تمہارے منہوں سے، واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، پھر اگر تمہیں نہ معلوم ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور یعنی نہ جانتے ہوئے اگر تمہیں جو بات تم کہو اس کے بارے میں تو اس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، ما تعمت قلوبکم، جو جن کا تم دل سے ارادہ کرو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے نبی سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نان مسلمز بات کا نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے حساس کیوں ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ان کو تو اپنی ذات سے بھی زیادہ پیارے ہیں، زیادہ عزیز ہیں۔ تو جب کوئی آپ کو برا کہے تو آپ کو برا نہیں لگتا؟ اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو برا لگتا ہے نا؟ تو وہ ہستی جو ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے، تو ان کو کوئی برا کہے تو ہم کیسے برا نہیں لگے گا؟ اللہ اکبر۔
اور پھر فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں ان کے گھر والے ان کا بھی ایک مقام ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رحم والے رشتہ دار ان میں سے بعض نزدیک تر ہیں بعض کے، یعنی اللہ کی کتاب کی روح سے تمام مومنین مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت کے وغیرہ کے معاملات میں جب وراثت کے معاملات ہوں گے تو پھر دوسرے حقوق کی بات ہوگی تو پھر رشتہ داروں کا جو حقوق ہیں وہ پہلے آئیں گے۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، البتہ اپنے دوستوں کے ساتھ تم کوئی بلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس پہ دوستوں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وراثت کا حق اللہ نے وارثوں کے لیے ہی رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی رشتوں مثلاً کوئی دوستوں مسافروں اور باقی لوگوں کے حقوق بھی ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے، میثاقہم پختہ عہد ان کا، ومن کا اور آپ سے بھی، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ، لیسأل الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وعد للکافرین عذابا علیما، اور اس نے کافروں کے لیے تو بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو وعدہ لیا گیا وہ اپنے وعدے وہ ایسے نہیں رہ جائے گا بلکہ پوچھا جائے گا، اور جس نے وعدہ پورا کیا وہی صادقین ہیں، سچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجی ان پر ایک آندھی، جب تمہارے پر لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، وجنوداً اور کچھ ایسی فوجیں بھیجیں، لم تروہا جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ٹائپ تو کر دیا کریں نا، تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شوق میں اور اضافہ فرمائے، اللہ پاک تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو یہاں پہ جنگ احزاب کی طرف اشارہ ہے، جنگ خندق بھی جس کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی احزاب ہے نا۔ تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا، سارے مشرکین اور سب ان کے ساتھ ساتھ بنو قریظہ، حالانکہ جن کا مسلمانوں سے معاہدہ بھی تھا، جو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، ان سب نے مل کے مدینے کا گھیراؤ کر لیا، اور پھر مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی تھی کہ ان سب کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ اتنے خطرناک دن تھے کہ یہ سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مل کر حملہ آور ہو گئے تھے۔ تو ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور آندھی سے مدد کی، اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کے جانور جو تھے رسیاں توڑوا کے بھاگ گئے اور ان کے خیمے الٹ گئے، ورنہ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں سارے عرب نے مل کر ایکا کر لیا تھا، اندر کے اور باہر کے دشمن سب مل گئے تھے، اور وہ سب کے سب نے اکٹھے ہو کے پوری قوت اسلام کے خلاف انہوں نے جمع کر لی تھی کہ ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، اور پھر جب انسان اللہ کے مدد کے بھروسے پہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں۔ اذ جاؤکم، جب وہ آئے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب پھر گئی نگاہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور جب پہنچ گئے دل حلق کو، یعنی اس وقت کی جو حالات تھے مشکل حالات، اس کی ایک نقشہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک اسی جگہ، ابتلی المؤمنون آزمائے گئے سب مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اب بھی کون میری طرف آتا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب سارے منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی،
وہ کیا کہہ رہے تھے؟ صاف کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ سارے فریب کے سوا کچھ نہیں تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کی کوئی موقع نہیں، فرجعوا، پلٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگ رہا تھا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، النبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، وما ہی ابھی عورا، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ دراصل بھاگنا چاہ رہے تھے، فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنہ، اور اگر کہیں شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے اور اس وقت انہیں اس کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، ولا تلبسوا بها الا یسیرا، اور مشکل ہی سے انہیں فتنہ شریک ہونے میں کوئی تعامل ہوتا، یعنی اگر شہر میں کفار جو تھے وہ فاتح بن کے آ جاتے، ان منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ختم کرو، تو یہ ان کے ساتھ بھاگ کے جا کے مل جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا، البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون، کہ وہ نہیں پھیریں گے، الادبارہ، پیٹھیں، اس سے پہلے ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کُلًّا يَنفَعَكُمْ، کہہ دیجیے کہ ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو، الفرار، بھاگنا، ان فررتم، اگر بھاگے تم، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا، اور تب، لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہ فائدہ دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا ہی، اس کے بعد زندگی جو ہے اس کا مزہ تمہیں تھوڑا سا ہی بس اس کو ملے گا فائدہ۔ کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو، ان اراد بکم سوء، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین، روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، چلے آؤ ہماری طرف، یعنی بعض لوگ جو ان کی عادت ہوتی ہے نا کہ نہ تو خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی منع کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ تو سارے کرتے ہی رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے انہیں بھی جو ہے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہ آئیں گے وہ لڑائی کو مگر بہت تھوڑا، یعنی دوسروں کو بھی جو ہے وہ روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ اشیحۃ علیہم، بخیلی کرتے ہوئے تم پر، فاذا جاء الخوف، جب آتا ہے خوف، رأیتہم، تم دیکھتے ہو ان کو، ینظرون الیک، وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، تدور، گھومتی ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح ڈھانپ لیا جاتا ہے جس پر موت سے، فاذا ذهب الخوف، پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، تو یہی لوگ جو ہیں فائدوں کے حریص بن کے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، فاحبط، تو ضائع کر دیا اللہ نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور جو ہیں، گروہ جو ہیں جو حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لم یذهبوا، ابھی نہیں گئے، وَإِن یأتی الاحزاب، اور جب وہ اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں، یعنی وہ چلے بھی گئے ہیں لیکن یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حملہ آور ہو جائیں، یودو، وہ چاہیں گے، لو انہم بادون، کہ کاش کہ وہ جنگلوں میں رہنے والے ہوتے، فی العرابی، عراب میں، بدوؤں میں، یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے پھرتے
تم لوگوں کے حالات کے بارے میں، یعنی کہ وہ وہاں کہیں صحرا میں جا کے بدوؤں کے درمیان بیٹھ جائیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان میں رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہت ہی اہم آیت ہے، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو کون اپنا رول ماڈل بناتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، واسطے اس کے جو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی، والیوم الآخر اور یوم آخرت کی، وذکر اللہ کثیرا اور یاد کرے اللہ کو بہت زیادہ۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ ولما رأى المؤمنون، اور سچے مومنوں کا حال کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا الاحزاب گروہوں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ سچے دل سے اللہ کی راہ میں، جو بھی انسان سچے دل سے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ مشکلات آئیں گی اور مجھے اس پر صبر کرنا ہے اور میں کروں گا، اور پورے عزم کے ساتھ نکلتا ہے، کیونکہ وہ مفاد پرست نہیں ہوتا نا کہ اگر مشکل آئی تو بس ساتھ چھوڑ دیا اور اگر مشکل نہ ہوئی تو پھر ساتھ چلتے رہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ایسے حالات جو ہیں ان کے اور سے ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان میں اور فرما برداری میں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، ان کا ایمان اور ان کی سپردگی کو یہ چیزیں اور بڑھا گئیں۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال ان کچھ لوگ ہیں، صدقوا انہوں نے سچ کہا، ما عاہد اللہ علیہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جس پر ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا یعنی شہادت کی، ومنہم من ینتظر اور کوئی ایسا ہے کہ جو ابھی منتظر ہے، کوئی وقت آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے ارادے میں اپنے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا۔ اللہ اکبر، بہت اہم آیت ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کیا ایمان والے یہی سمجھ یہ مطلب اتنا ہی انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو پھر جب آزمائش آتی ہے تو ایسے حالات میں انسان پھر یا تو پھر آر یا پار ہو جاتا ہے، درمیان میں نہیں رہ سکتا نا، یا تو وہ مشکلات برداشت کر کے حق کو حق کر دکھاتا ہے، یا پھر ہمت ہار کے اسی ریلے میں بہہ جاتا ہے جس کی طرف سارے لوگ کوڑا کرکٹ کی طرح جس سیلاب میں بہہ رہے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم استقامت دکھائیں، یا پھر ہم نیکی کے موقع ضائع کر بیٹھیں گے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ عذاب دے منافقوں کو، انشاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا ان پر مہربان ہو جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن ذرا سی بات مرضی کے خلاف آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے غصے کے، لم ینالوا خیرا، نہیں انہوں نے پائی کوئی خیر، وقف اللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، المؤمنین مومنوں کے لیے، وقف اللہ المؤمنین القتال، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم، اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے اتارا؟ ان کی سیاسی سہم، ان کی گھڑیوں سے، ان کے قلعوں سے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا، تقتلون وتأسرون فریقا، تم یعنی کہ
قتل کر رہے ہو اور تم قید کر رہے ہو ایک گروہ کو، یعنی آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو تم قید کر رہے ہو، تو یہ سزا جو ہے ان کو ان کے قانون کے مطابق دی گئی تھی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ لوگ جو ہیں اس پہ بہت بعض اوقات جو ہے اس کو بہت اچھالتے ہیں، بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا گیا کہ نبی بنی قریظہ جو تھے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا ان کے مردوں کو جو تھا وہ مروایا گیا، اور پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو ان کی کتاب کے مطابق یہ فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ ایسے دھوکے باز جو ہے غداری جو کرے ایسے موقع پہ تو ساتھ چھوڑ دے، تو اگر وہ دشمن کے ساتھ مل جائے تو پھر اس کی یہی سزا ہے۔ دیکھیں ایسے موقع پہ اگر ایسے جو اتنے خطرناک جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو نہ ان کا حساب کتاب کیا جائے تو پھر کتنا نقصان ہو۔ جیسے انسان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو کوئی حصہ جو ہے وہ اس میں کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی چیز آپریشن کر کے اس کو اتارا جاتا ہے تاکہ پورے جسم میں بیماری نہ پھیل جائے، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس موقع پہ انہوں نے اتنا برا دھوکہ دیا، اتنا بڑا دھوکہ دیا اس وقت، اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، ورنہ تو اللہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے کتنا مطلب ان لوگوں کا دوسرے مذہب کے لوگوں کا حقوق رکھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور ہر دور میں یہ مسلمانوں کے ساتھ تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں امن و امان کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ وَأَوْرَثَكُمْ اور اس نے وارث بنا دیا تم کو، اَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا نہیں تم نے پامال کیا اس کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کننا اگر ہو تم، تریدن الحیات الدنیا تم چاہتی دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالین تو آؤ۔ اب دیکھیں کہ مدینے کے حالات کیا تھے اس وقت نا، پورے جزیرۃ العرب سے دشمن جو تھے مدینے پہ چڑھ دوڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جو تھا وہ دفاع میں اور معاشی حالت، دفاع میں یعنی کہ اس معاملے میں جو ان سے مقابلوں میں لگ رہا تھا، اور معاشی حالت بہت ہی تنگ تھی۔ ازواج مطہرات جو تھیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ایسے موقع پر ازواج مطہرات نے کچھ نان نفع کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہ لگا کہ تمہارا وابستگی جو ہے ایک مشن کے ساتھ ہے۔ اس وقت کیا کہا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، بس کچھ دل دلا کر بڑے طریقے سے تمہیں میں رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی امیدوار ہو، ان کو چاہتی ہو، بَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن جو آئے تم میں سے بفاحشہ کھلی بے حیائی کو، یضاعف لہا دگنا دیا جائے گا اس کو، العذاب ضعفین عذاب دگنا، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔